بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ دوسرا دورہ چل رہا ہے، جس کا موضوع ہے مسائل پڑھنے کا طریقہ، اور آج کا ہمارا موضوع خاص یہ ہے کہ ورود کربلا امام حسین علیہ السلام۔ اس سے قبل کہ ہم اس پر گفتگو کریں، چند چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ دیکھیے، مقتل اور تاریخ صرف اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اور جو اس کے اندر احساسات ہیں وہ اس طرح سے نہیں پائے جاتے، کیونکہ تاریخ اور مقتل رپورٹر کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک رپورٹر ایک واقعے کو رپورٹ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر احساسات انسان کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ اگر آپ کوئی ایک خبر سنتے ہیں اور خبر سننے کے بعد آپ صرف اور صرف ایک واقعے کے اوپر افسوس کرتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہی خبر آپ کے اپنے کسی عزیز کے بارے میں چھپی ہو اور اچانک آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب یہیں پر منظر ہے، وہ یہ ہے کہ سادہ مقتل اور تاریخ احساسات سے خالی ہوتی ہے، اس میں آپ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ احساس پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ چند ایسی چیزیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کا ان سے تعلق ہے، ان احساسات کو پیدا کرنے کے لیے اپنے سینئر بزرگان سے سیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو ان کے چھپے ہوئے اشرے ہیں یا ان کی ویڈیوز ہیں، ریکارڈنگ ہے، ان سے بھرپور طریقے سے استفادہ کیا جائے۔ جیسا کہ ابھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ آپ یہ دیکھیں کہ علامہ علی نقوی صاحب کی یہ کتاب ہے شریعت بدلتی نہیں، اس میں صفحہ نمبر 55 پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ کربلا میں خون بہے گا، تو یہ لکھتے ہیں کہ کس کس کا خون بہے گا؟ ارے کسی کے سینے کا خون بہے گا، کسی کے ہاتھوں کا خون بہے گا، مولا کے ہر حصے جسم کا خون بہے گا، بس ایک جملہ اور اس پر بات مکمل ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس مقتل کے جملے کو کس طرح سے انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے علامہ طالب جوہری صاحب کی مجالس بھی چھپی ہوئی ہیں، ان سے بھی آپ بھرپور طریقے سے ان جملات کا استفادہ کر سکتے ہیں جو رقت آمیز جملات ہیں۔ تو بس خالی تاریخ یا مقتل پڑھ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اندر احساسات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ کب پیدا ہوں گے؟ جب آپ اپنے سے سینئر، اپنے مقدمین، اپنے بزرگان سے بھرپور طریقے سے استفادہ کریں گے۔ آپ کسی بھی مقتل کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ اس میں احساسات کو پیدا کیا جائے، نفسیات کو پیدا کیا جائے، اور ایک واقعے کے ساتھ دوسرے واقعے کو جوڑا جائے تاکہ اس کے اندر مزید رقت آمیز ماحول پیدا ہو۔ تو جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیو میں 2 کتابوں کو ہم نے بطور خاص کہا تھا کہ ہر خطیب اور ہر ذاکر کی ضرورت ہے، وہ کتابیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ کتاب ہے واقعہ عاشورہ در منابع کہنے، یعنی قدیم ترین جو مقتل ہے، تقریباً 5-6 مقتل اس کے اندر موجود ہے، جیسے تاریخ طبری ہے، کتاب ارشاد ہے یعنی مقتل شیخ مفید ہے، اور اسی طرح سے لحوف ہے، اور باقی مقتل کے اہم اور اپنے عزیزان جو قم اور نجف اور کربلا یا حوزہ علمیہ دیگر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، لکھنؤ ہے، ان مدارس میں پڑھنے والوں کے لیے جو فارسی کو سمجھتے ہیں، جو عربی کو سمجھتے ہیں، اس کتاب کا ایک بہترین انداز یہ ہے کہ یہ کتاب جیسے ہی آپ کھولیں گے، ایک طرف عربی میں مقتل ہے، اصل متن ہے، اور دوسری طرف اس کا ترجمہ ہے، تو آپ اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ عظیم ترین کتاب اس حوالے سے بھی انتہائی مفید ہے کہ
جو हमारे यहाँ सबसे कदीम और मोतबर तरीन मकतल समझा जाता है, ये वो किताब है कि जिसके अंदर वो सब के सब मकतल जमा कर दिए गए हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि हमारे अजीज़ान जो करबला, नजफ, कुम या हौज़ा इल्मिया से मरबूत हैं, वो इस किताब को ज़रूर लें और उससे भरपूर तरीके से इस्तिफ़ादा करें। दूसरी किताब ये थी कि हमने जिस चीज़ का जिक्र किया था, वो है किताब फ़रहंगे आशूरा। जवाद मुहद्दिसी साहब की किताब है, इसका उर्दू में तर्जमा हो चुका है। ये आपको अलिफ बे ते के साथ जैसे डिक्शनरी होती है, उसी तरह से आपको इसके अंदर करबला के मुतालिक आपको हर बात मिलेगी। जहाँ से भी आप खोलेंगे आपको करबला के मुतालिक लुगत के अंदाज से, जैसे अलिफ बे ते होता है, उसी अंदाज से आपको इसमें वाक़े करबला की चीज़ें मिलेंगी। अब आइए 2 मुहर्रम के हवाले से, जो वरूद करबला कहलाता है मसाइब। वैसे तो यूँ है कि 2 मुहर्रम को कई मसाइब पढ़े जा सकते हैं, जैसे हज़रत मुस्लिम की शहादत है। इसी तरह से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज छोड़कर जो सफ़र शुरू किया, वो वाक़यात और रास्ते में रूनुमा होने वाले वाक़यात बहुत सारे हैं। लेकिन आप डायरेक्ट अगर आ जाते हैं कि आप वरूद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए इसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो आप मक्तल का ज़रूर खुद मुतालिया कीजिए, सुने हुए मसाइब न पढ़े जाएं, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है कि उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। इसके साथ साथ आप मक्तल को ज़रूर पढ़िए। आज बहुत सारे मक्तल का बाकायदा तर्जमा भी हो चुका है, अगर आप उर्दू ही सिर्फ पढ़ सकते हैं। लेकिन मक्तल के साथ साथ मैंने अर्ज़ किया है कि आपको बाकी किताबों का भी मुतालिया करना होगा, और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जब पहले मक्तल का मुतालिया कर लेंगे तो उनके साथ साथ एहसासाती जुमले भी ऐड करेंगे। तो अब मसाइब कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले चाहिए ये कि करबला का नाम करबला क्यों है, यानी लफ्ज़ करबला की तशरीह करें। फिर उसके बाद आप आएँ और इसी तरह से लफ्ज़ करबला की तशरीह इस किताब के अंदर बहुत ही बेहतरीन की गई है। फ़रहंगे आशूरा के अंदर जब आप करबला पर गुफ्तगू करेंगे तो आपको बेहतरीन गुफ्तगू मिलेगी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रवायात को आप पढ़ेंगे। जो रवायात मिलती हैं आपको करबला के मुतालिक, जैसे आइमा से बहुत सारी रवायात मौजूद हैं, यानी फ़ज़ाइल करबला। जैसा कि करबला की एक फ़जीलत यह है कि हर नबी करबला से गुज़रे हैं, और अगर कोई कहे कि हमारे पैगंबर करबला तो गए नहीं, तो इसका जवाब यह है कि जिस वक्त रवायात में मिलता है कि जिस वक्त पैगंबर मेराज पर जा रहे थे, करबला से होकर गए हैं। लिहाजा हर नबी और हर औलिया खुदा करबला से गुज़रा है। या इसी तरह से रवायात में ये मिलता है कि 200 अम्बिया की कब्रें हैं, 200 औलियाए अम्बिया की, औसियाए अम्बिया की कब्रें हैं, और दीगर अजीम तरीन हस्तियों की कब्रें हैं, और फ़ज़ाइल करबला भी बहुत ज़्यादा हैं। ये जब आप बयान कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आप आइए, आप बयान शुरू कीजिए। वो ये है कि ए करबला, तू खुश नसीब है, तुझे आबाद करने के लिए हुसैन आ रहे हैं। अब तुझे मुअल्ला बना देगा, तू क़यामत तक चमकेगी। किसी सितारे का नाम कासिम है, किसी सितारे का नाम औनो मुहम्मद है, किसी सितारे का नाम अकबर है। जानते हैं ना कि जब सूरज होता है तो चांद दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह रे, ये करबला है जहाँ पर सूरज का नाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और कमरे बनी हाशिम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास हैं जो चाँद हैं। यानी चाँद भी चमक रहा है, सूरज भी चमक रहा है, और सितारे भी। फिर इसी तरह से आप जुमलात को लिखते चले जाइए और जमा करते जाइए। मसलन दूसरा जुमला ये है कि जो मुसाफिर 28 रजब को मदीने से चला था, वो 2 मुहर्रम को करबला पहुंच गया है। जब आपने मक्तल का मुतालिया कर लिया तो उसके बाद आप देखिए कि जब हुर ने रास्ता रोका था तो मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, ए हुर सकलत उम्मुक, ए हुर तेरी माँ तेरे मातम पर बैठे
تجھے اتنی جرأت ہو گئی۔ تو اب اس جملے کا اثر کیا ہوا اور اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے عزیزو کہ میرے مولا نے یہ کہہ کر حر کو اپنی ماں کا احترام یاد دلایا ہے، اور اس کا اثر یہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا احترام کرتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ یہ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے حر کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام نے حر کو جنت کا راستہ دکھایا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا چلتے ہوئے رہوار جب رکا کربلا میں، تو کربلا میں مولا کا رہوار ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ رکا، ایک تو یہی 2 محرم کو اور ایک عصر عاشورہ کو، کہ جس وقت آخری دفعہ سوار ہو کر جانے لگے تو ایک مرتبہ جب دیکھا کہ ذوالجناح نہیں چل رہا، کیا دیکھا کہ قدموں سے لپٹی ہوئی بی بی سکینہ یہ کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا۔ جب میرے مولا حسین علیہ السلام کا رہوار رکا تو میرے مولا نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام نینوا ہے۔ پوچھا کوئی اور نام؟ کہا شتی الفرات ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ کہا غازریہ ہے۔ کہیں سے دھیمے سے آواز آئی، اس کا نام کرب و بلا ہے۔ میرے مولا نے کلمات استرجاع پڑھے۔ میرے مولا نے ارشاد فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بیویوں کو قیدی کیا جائے گا۔ تو یہ جملہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، لیکن اس میں آپ نے سنا کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ تو اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟ جیسا کہ علامہ نقن نے بیان فرمایا ہے کہ کسی کے سینے کا خون بہے گا، اور کسی کے بازوؤں کا خون بہے گا، اور کسی کے یہاں پر لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور کسی کے کانوں کا خون بہے گا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ یہ زمین میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے 60,000 درہم میں یہ زمین لی، اور یہ لینے کے بعد ان کو واپس کر دی اور کہا کہ میری چند وصیتیں ہیں ان پر عمل کرنا۔ ایک تو جب ہم شہید ہو جائیں ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، دوسرا یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی زائر آئے ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور تیسرا یہ ہے کہ ہمارے زائر کو 3 دن تک بطور مہمان رکھنا۔ اللہ رے مولا حسین علیہ السلام کو اپنے زائر کا کتنا خیال ہے عزادارو۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ فرمایا کہ اب لوگ مردوں کے بعد خواتین کو بلایا اور کہا کہ اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے نہ آ سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفنا دینا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اب بچوں کو بلایا جائے۔ اب بچوں کو بلایا اور انہیں بھی اپنی وصیت کی کہ اگر تمہارے والدین نہ آ سکیں تو پھر تم کھیل کے بہانے آنا اور آ کر ہمارے اوپر ریت اور مٹی ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریبوں کے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ ہاں عزادارو، ابھی آپ نے سنا کہ میرے مولا نے 60,000 درہم کی زمین خریدی اور پھر وہی ہبہ بھی کر دی، لیکن اس زمین کے خریدنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا عزیزو کہ میرے مولا حسین بتانا یہ چاہتے تھے تاریخ انسانیت کو کہ دیکھو کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا، میں تو اپنی سرزمین پر ہوں، لیکن فوج یزید مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئی ہے، میں تو اپنی زمین پر رہ رہا تھا۔ تو یہ میرے مولا نے ایک تاریخی درس دیا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے احساساتی جملے آپ مزید بھی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے مطالعے کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے، اور مقتل سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کے اندر احساس کربلا مزید بیدار اور پیدا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔